الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ والشکر للہ. اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم. آج ہم نے اس ماہ رمضان کی 15ویں تراویح ادا کی ہے اور نماز تراویح میں 19واں سپارہ سلاس تک ہم نے الحمدللہ لیا ہے. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مزید ایام باقی ہیں اللہ پاک اس میں بھی ہمیں عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے. آج جو صورتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں بڑی ایک اہم صورت مبارکہ جس میں بہت سارے معاشرتی آداب اور مسائل کا بیان ہے، اس میں انشاءاللہ ہم مختصر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے. سورہ نور 18ویں سپارے میں صورت مبارکہ ہے اور اس میں بہت اہم معاشرتی آداب اللہ پاک نے بیان فرمائے. اس کا ایک بنیادی تصور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں سب سے ایک جملے میں اگر ہم ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ شرم و حیا پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی بے حیائی کا اس میں نام و نشان نہیں ہونا چاہیے اور اسلامی معاشرے میں شرم و حیا کا فروغ ہونا چاہیے. تو ایسے تمام امور جس سے شرم و حیا کا فروغ ہو سکتا ہے اس کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ چیزیں جو معاشرے سے شرم و حیا کو ختم کرنے والی ہیں ان سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ آپ سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہے جو احکام اس کے اندر بیان ہوئے. پہلی چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ زنا کی سزا کے بارے میں ہے کہ کچھ کیپٹل پنشمنٹ ہیں، یعنی کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ پاک نے خود قرآن کے اندر بیان فرما دی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے حد. حد کا معنی ہے شرعی سزا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے. جیسے قتل کی سزا اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ کوئی کسی کو ناحق جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص، یعنی بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے. اسی طرح چوری کرنے والوں کی سزا اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ چوری کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عفت و پارسائی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. نیک نامی اور پاک دامنی کا بڑا ایک خاص مقام ہے سوسائٹی کے اندر. تو کوئی بھی کسی کی نیک نامی یا پاک دامنی پر تہمت لگائے کہ یہ غلط کام کے اندر ملوث ہے، ناجائز تعلقات ہیں، یہ فلاں چکروں کے اندر پڑا ہے، اس طرح کی تہمت لگائے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو اور جھگڑا ہوتا ہے. عموماً خواتین کے اندر بالخصوص ایسا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو بلا وجہ کے الزامات سامنے والی خاتون کے اوپر وہ لگاتی ہیں بے حیائی کی، اور تم ایسی ہو تم ویسی ہو، وہ جملے ہم مسجد کے اندر بیان بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کی بےہودہ باتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر بھی حد بیان ہوئی ہے. حد قذف، یعنی کسی پر جھوٹا الزام اگر لگایا اور ثابت نہیں کر سکے تو اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو کسی کو ڈیفیمنگ کرنا، کسی کی نیک نامی کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچانا، یہ بھی انتہائی خطرناک فعل ہے اور گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے باقاعدہ. قرآن کے اندر میں نے بیان فرمایا کہ 80 کوڑے مارو اسے شخص کو. پھر اگر زنا کے اندر کوئی ملوث ہو جائے تو زنا بھی سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ناسور ہے جو بے حیائی کو پروان چڑھاتا ہے اور شرم و حیا کو ختم کرنے والا ہے. اس کی سزا اتنی سخت رکھی اللہ پاک نے کہ جو انسانی جبلت میں خواہش ہے جن سے مخالف کی طرف مائل ہونے کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال طریقہ ہم نے بیان کر دیا ہے. اور وہ حلال طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرو. نکاح کے ذریعے اس خواہش کی تکمیل کرو. نکاح کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کی اجازت سے نہیں ہے. اب وہ شادی شدہ مرد ہو یا غیر شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ، کوئی بھی اس جرم کے اندر ملوث ہوگا اس کی سزا اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا. تو اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہوں
تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ان کی سزا بیان فرمائی، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ کوڑے چھپ کے نہیں مارنے بلکہ فرمایا کہ سب کے سامنے مارو، پبلک میں اس سزا کی ایگزیکیوشن جو ہے پبلک میں ہونی چاہیے۔ جب پبلک کے سامنے سزا کی ایگزیکیوشن ہوگی تو دیگر لوگ جن کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ناپاک خواہش جنم لے رہی تھی، تو اس کی اسلامی سزا کی برکت سے کیا ہوگا، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا اور وہ اس گناہ کی طرف مائل ہونے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ تو جتنی پنشمنٹ قرآن نے بیان کی ہے، شریعت نے بیان کی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ علل اعلان دی جائیں، چھپ کے نہ کیا جائے، سب کے سامنے دو، تاکہ جن کے دلوں میں فتنہ ہے وہ فتنہ پرور اپنے فتنے سے باز آ جائیں۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت اس گناہ میں ملوث ہو جائیں تو فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ انہیں رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب انہیں پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھروں کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں، باقاعدہ اتنے پتھر مارے جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے معاشرے میں شرم و حیا کو برقرار رکھنے کے لیے وہ عنصر جو شرم و حیا کو ختم کرنے والا تھا، اس کی کیپٹل پنشمنٹ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ پھر اگر میاں بیوی، شوہر اگر بیوی کو الزام لگا دے ناپاکی کا یا اس کے متعلق یہ مشہور کر دے کہ میری عورت صحیح کریکٹر کی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تم الزام لگاؤ پھر ہضم کر جاؤ، فرما نہیں، ثابت کرنا پڑے گا، گواہ لے کر آؤ اس بات پر۔ اگر گواہ نہیں ہے تو عام لوگوں کے مقابلے میں تو حد قذف لگا کر چھوڑ دیے، مگر میاں بیوی کا معاملہ بڑا سخت رکھا اللہ پاک نے، کہا لعان کرو، ایک دوسرے کے لیے لعنت کی دعا کرو۔ اور پہلے عورت کو چاہیے کہ وہ یہ قسم کھائے گی، مرد پہلے قسم کھائے گا کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت قسم کھائے گی کہ یہ شخص جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ قسم کھائے گی، اور 5ویں مرتبہ بولے گی اگر یہ سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور پھر اس کے بعد قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دے گا، پھر وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ کہا میاں بیوی کا رشتہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، اعتماد پر مبنی ہوتا ہے، اگر میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کے الزامات لگائیں تو پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے کے لیے شریعت نے ان کو رخصت اور اجازت نہیں دی ہے۔ کہا پھر ان کے درمیان تفریق ہوگی، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور یہ تفریق طلاق بائن شمار ہوتی ہے۔ پھر مومنوں کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بیان ہے، منافقین نے ام المؤمنین پر ایک انتہائی ناپاک تہمت لگائی، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ کی پاک دامنی کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پورا ایک رکوع سیدہ پاک کی طہارت اور پاک دامنی کے لیے نازل ہوا، اور اب علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب بھی کوئی معاذ اللہ، کوئی کلمہ گو مومن کہلانے والا ام المؤمنین کی شان میں اس بات کو لے کر ذرا سے بھی گستاخی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ ان کی پاک دامنی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ اب وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہو رہا ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول و ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، جو صاف ستھری طبیعت والا آدمی ہوتا ہے نا، وہ صاف ستھری جگہوں پہ ہی جانا پسند کرتا ہے، اسے گندگی جگہوں پہ جانا اچھا نہیں لگتا، اور وہ جو گندگی میں ہی رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، کچرے میں ہی رہتا ہے، وہ گندی جگہوں پہ جاتا ہے، اسے صاف جگہ پہ لے کے چلے جائے تو اس کو وحشت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دونوں مزاج کے لوگ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے نا کہ صاف ستھرا رہنے والا شخص گندی جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتا، اور گندی جگہ پہ رہنے والا صاف ستھری جگہ پہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا، ورنہ اسی طرح طبیعت اور روحانیت کا معاملہ بھی ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد کبھی بھی ناپاک عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی روحانیت، اس کا تقوی، خوف خدا اسے ہمیشہ بچا کر رکھتا ہے۔ تو پاکیزہ مرد کی طبیعت ہمیشہ پاکیزہ عورت کی طرف مائل ہوگی نکاح کے لیے، اور پاکیزہ عورت کی طبیعت پاکیزہ مرد کی طرف مائل نکاح کے لیے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود سرکار کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا،
آپ خود طیبہ تھی، طاہرہ تھی، پاک دامن تھی، اس لیے آپ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو یہ اصول ہے کہ جو طیب ہیں ان کے دل طیبہ کی طرف ہی مائل ہوں گے، اور جو خبیث ہوتے ہیں نا وہ پھر خبیث خواتین کو ڈھونڈتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کو اور خبیث مرد خبیث عورتوں کو ڈھونڈتی ہیں. تو جیسی طبیعت انسان کی ہوتی ہے اس کا میلان بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو طیب، طاہر و پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. آپ صاف ستھرے ہوں گے تو یقین جانیے آپ کا جیون ساتھی بھی طیب، طاہر، صاف ستھرا ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ناپاک کر رکھا ہے اور پھر آپ کوشش میں ہیں کہ طیب و طاہر کی طرف جائیں تو یہ ممکنات میں سے ہے نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی طیب و طاہر گزرے تو پہلے اپنے آپ کو کیا رکھیں، پہلے صاف ستھرا لباس پہننے کے عادی ہیں نا تو کردار کو بھی صاف رکھیں اور اپنے اندر کو بھی صاف رکھیں، گندگی کو داخل نہ ہونے دیں. بڑی اللہ کی طرف سے خاص جو ہے وہ ہدایت جاری فرمائے گی. پھر گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے. یعنی گھر میں داخل ہونا ایک سوسائٹی میں کسٹم ہے، ایک ثقافت، ایک رواج ہے. ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن رب کریم اس معاملے کو فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. گھر میں داخل ہونا بھی آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت پہ کہ رب کریم نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں اور کیا حکم فرمایا کہ لا تدخلوا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو. یہ بھی شرم و حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے. جو میں نے کہا نا خلاصہ یہی ہے. کیوں بھائی؟ اب وہ پتہ نہیں اپنے گھر میں کن معاملات میں کس کیفیت میں ہے، دوپٹہ سر پر ہے نہیں ہے، پردے کی کیفیت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایسی گھستے چلے فرما نہیں. کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں رکھا، فرما نہیں. جب تک اجازت نہ مل اس وقت تک داخل نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی عملی تربیت ارشاد فرمائی کہ 3 مرتبہ تک اجازت لینی ہے. اگر جواب آ جائے تو داخل ہو جاؤ، نہیں تو اپنے گھر کو واپس لوٹ جاؤ. یہ نہیں کہ پٹکتے ہی رہو، پیٹتے ہی رہو، دروازہ پیٹتے رہو، بیل بجاتے رہو کہ وہ کسی بھی طریقے سے باہر آ جائے. اور دوسرا، دروازے میں اگر جھری ہے تو اس میں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جھانک کے دیکھو اندر سے کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا. حضور نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا ہے. فرمایا دروازے پہ دستک دے کر سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب پوچھا جائے کہ کون تو یہ نہیں بولو میں، بھائی میں کون، بلکہ سرکار نے فرمایا اپنا نام بتاؤ، اپنا تعارف پیش کرو کہ فلاں فلاں بن فلاں. تو جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک داخل نہیں ہونا. اور اجازت لینے کا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ تک کیا دینی ہے، دستک دینی ہے. اجازت مل جائے تو فبیہا، ٹھیک، نہ ملے تو اپنے گھر کو واپس آ جاؤ. پتھر اٹھا کے بجانا شروع نہیں کر دو. پتھر اٹھا رہے ڈٹ ڈنا، کھول بھائی دروازہ کھول. کیوں نہیں کھول رہا؟ اس کی اجازت نہیں. پھر فرمایا کہ ایسے گھر جن میں کوئی رہائش پذیر نہیں ہوتا بلکہ سامان رکھا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ ویئر ہاؤس ہوتا ہے، گودام جسے ہم کہتے ہیں، گودام وغیرہ ٹائپ کا ہے، اس میں فیملیز نہیں رہتی، تو وہاں پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، جو رہائشی گھر نہیں ہے، فیہا متاع لکم، بلکہ اس میں کیا ہے، سامان رکھا ہوا ہے تمہارا، تو وہاں پھر تم آ جا سکتے ہو. یہ جو پرمیشن لینے والی بات ہے یہ ان گھروں کی جس میں فیملیز رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دوسرے کا پردہ رکھا جا سکے. پھر ایک بڑا آفاقی حکم اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور یہ سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا پردے کے حوالے سے. پردے کا حکم خواتین کے لیے بعد میں ہے، پہلے مردوں کے لیے ہے. اور کیا پردہ ہے؟ کہا مردوں کے لیے آنکھوں کا پردہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو مکمل پردہ ہے، یہ آنکھوں کا پردہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب مرد مومنوں کو فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب بیان ہے کہ آنکھیں اگر محفوظ رہ گئیں تو باقی سارے فتنوں کا دروازہ بند، اور اگر آنکھیں بہک گئیں تو فتنوں کے دروازے کھل گئے. اس لیے فرمایا کہ آنکھیں جھکا کے رکھو گے، آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگے. اور تم نے اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی منظر چھوڑوں گا نہیں، ہر منظر پہ نگاہ جما کر رکھوں گا اور ہر آنے جانے والے کو خوب گھور گھور کے دیکھوں گا. تو بس آپ سمجھیں کہ اپنے فتنوں کا دروازہ اپنے دل میں کھول دیا ہے. اس لیے کہا کہ دیکھنے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن اللہ ہی فرما رہا ہے کہ نگاہوں کو کیا رکھو؟ جھکا کے رکھو. جن کو دیکھنا حلال ہے یا جو دیکھنا حلال ہے فقط وہ دیکھو، ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کا کنیکشن براہ راست کس کے ساتھ ہے؟ کا شرمگاہ کی حفاظت بھی اسی سے ہوگی. نہ آنکھیں بہکیں گی نہ شرمگاہ بہکے گی. آنکھیں بہکتی ہیں تو پھر جذبات بہکتے ہیں، اور جذبات بہکتے ہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف راغب اور مائل ہو جاتا ہے. پھر خواتین کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پہلا حکم خواتین کو بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ بھی ہر کسی کو گھور گھور کے نہ دیکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور جو میں نے جملہ کہا تھا کہ نگاہوں کا پردہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا مکمل پردہ ہے، تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. عورتوں کو خاص طور پہ فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. جس بناؤ سنگھار ہوتا ہے یہ صرف تمہارے شوہر کے لیے ہے، اس کو دکھا سکتی ہو، باقی غیر محرم مردوں کو دکھانے کی اجازت. بلکہ تمہیں تو اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر تم نے پاؤں میں کوئی زیور پہنے تو اس کی چھنک بھی غیروں کے کانوں میں جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اپنے دوپٹے اپنے گریبان پہ ڈال کر رکھو. یہ کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی نا کہ رب کریم قرآن میں فرما رہا ہے کہ دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کر رکھو. اور آج ہماری مائیں بہنیں کلمہ پڑھنے والی کافروں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، کلمہ گو انہوں نے دوپٹے کو ایک سائیڈ میں کرا ہوا ہے. رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ زینت ظاہر نہ کرو اور اپنے گریبانوں پہ دوپٹوں کو ڈال کر رکھو، مگر وہ دوپٹے کو بطور شو پیس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقاعدہ پردے کے لیے استعمال کرنا انہیں معیوب لگتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی سی بات ہے. اتنی بڑی شادی میں جائیں گے، اتنا بڑا ہم نے سوٹ پہنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت کڑھائی والا کام ہوا ہے، دوپٹہ ڈالیں گے سب چھپ جائے گا. ارے اللہ کہہ رہا ہے چھپاؤ، اللہ فرما رہا ہے چھپاؤ تو چھپاؤ اس کو. کیا ضرورت تھی کہ آپ اتنا بھرا کام والا سوٹ پہنے؟ بھائی کس نے بولا شادی بیاہ کی تقریبات میں اتنا مہنگے سوٹ پہننے کو؟ یہ تو آپ کا اپنا کسٹم اور رواج ہے، شریعت کا تو مطالبہ نہیں ہے. شریعت تو سادگی کا حکم دیتی ہے. یہ لاکھوں روپے کے غرارے شرارے پہننے کا ٹرینڈ تو آپ نے نکالا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت نے تو کہا ہی نہیں کہ لاکھ روپے کا غرارہ نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، لاکھوں روپے کا شرارہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. اور جناب والا 4-6 گھنٹے 8-10 گھنٹے باقاعدہ بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. یہ تو آپ کے اپنی ساری خرافات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق. رب جو حکم دیتا ہے نا اس میں بڑی سہولت اور آسانی ہے، یقین جانیے. آج نوجوان بچے جو شادی کا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ میں کہاں سے خرچہ کروں. صرف بری کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے. اب یہ بری کا شرعی تصور کیا ہے بتاؤ؟ اللہ پاک نے تو بری کا حکم نہیں دیا، اللہ پاک نے تو نفقے کا حکم دیا اور حق مہر کا حکم دیا. یہ بری کہاں سے آ گئی؟ یہ بری کو نکاح میں کس نے شامل کر لیا بھائی؟ وہ پریشان ہے کہ حضور 5 لاکھ روپے تو بری کے لیے چاہیے، 2 لاکھ روپے صرف غرارے شرارے کے لیے چاہیے. 2 لاکھ روپے کا آ رہا ہے غرارہ شرارہ، وہ ناک کٹ جائے گی. اماں راضی نہیں ہو رہی ہیں، بہنیں راضی نہیں ہو رہی ہیں، خود دلہن راضی نہیں ہو رہی ہے. بولے نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے میں شرارہ نہیں پہنوں گی. اچھا بھائی بیٹھی رہو، پھر نہیں ہے پیسے، نہ پیسے ہوں گے نہ شادی ہوگی. دوسری طرف بچیوں کے ماں باپ پریشان ہیں کہ جہیز کا سامان کہاں سے لے کر آئیں، اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا تھا. اگر آپ اس کو دلیل بناتے ہو
کہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا تھا تو پھر جیسا جہیز رسول اللہ نے دیا تھا ویسے ہی جہیز دو نا اپنی بیٹی کو. رسول اللہ نے 4 پیس کا فرنیچر تو نہیں دیا تھا, رسول اللہ نے کنگ سائز کا بیڈ تو نہیں دیا تھا, رسول اللہ نے یہ 40 انچ کی LCD تو نہیں دی تھی اپنی بیٹی کو, رسول اللہ نے ریفریجریٹر اور فریج تو نہیں دیا تھا, رسول اللہ نے واشنگ مشین میں نہیں دی تھی, رسول اللہ نے جوسر مشین میں نہیں دی تھی, رسول اللہ نے جناب والا برتنوں کا سیٹ بھی نہیں دیا تھا, نان اسٹک سیٹ بھی نہیں دیا تھا رسول اللہ نے, تو نہ 12 جوڑے دیے تھے اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے اندر, اور نہ جناب والا پورے سسرال کی پہنونی رسول اللہ نے دی تھی اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر. تو اگر رسول اللہ نے جیسا جہیز دیا تھا بیٹی کو تو پھر ویسے جہیز دو. تو اپنے مطلب کے لیے آپ سہارا لے رہے ہو, جو رسول اللہ نے بھی تو بیٹی کو جہیز دیا تھا. اور آپ کو پتا ہے, آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں, وہ جہیز کس کے پیسوں سے خریدا گیا تھا؟ وہ جہیز بھی حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. اور کیوں خریدا گیا تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سرکار کے گھر میں پروان چڑھے تھے, حضور کے پاس پلے بڑے تھے, ان کا بچپن سرکار کے گھر میں گزرا تھا, والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, ان کے تو پاس تو گھر گرہستی تھی نہیں, وہ تو رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داماد بنایا ہے تو ان کے گھر میں تو پہلے ہی ساز و سامان نہیں تھا, وہ تو سرکار کے گھر میں, سرکار کے گوشے میں, سرکار کے ساتھ رہا کرتے تھے. اب جب گھر بسا ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی, تو گھر میں ساز و سامان تو چاہیے. تو پہلی مرتبہ گھر کا ساز و سامان جا رہا تھا تو وہ بھی مولا علی کی جو زرہ فروخت ہوئی, پھر اس کی وہ زرہ بھی مولا علی کو تحفے میں واپس کر دی گئی ہے. اس زرہ کے پیسوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سامان خریدا تھا تاکہ امور خانہ داری سر انجام دی جا سکے. اتنا سا جہیز تھا. اور آپ تو بھائی چلے جاؤ بھی 6 نمبر چلے جاؤ جہیز لینے کے لیے, غریب آباد کا جہیز آئے گا جی, وہاں سے فرنیچر آئے گا. یہ کیوں مشکل پیدا کر دی آپ نے؟ یہ کہاں سے چیزیں داخل کرنی ہے آپ نے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. 2 لاکھ روپے والے بینکٹ میں شادی کرنی ہے, اس کے علاوہ شادی نہیں ہونی ہے. 2 لاکھ روپے جناب والا آپ کا میک اپ پہ خرچ ہوگا, اور 2 لاکھ روپے آپ کے مووی پہ خرچ ہوں گے, اسٹل فوٹوگرافی ہوگی, انٹری ہوگی, تو ڈرون کے شوٹ بنیں گے. او بھائی کہاں سے آ گئی یہ سب چیزیں؟ اور یقین جانیے جب سے نکاح کو مشکل کیا ہے, بے راہ روی عام ہو گئی ہے. گناہ کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, آپ کو پتا ہے, گناہ کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, اور نکاح کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں, اور پھر کئی سالوں تک کمیٹیاں اور بیسیاں ڈال کے وہ پیسے آپ نے اتارنے ہیں. خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ نکاح کا مقصد تو خوشحالی تھی, وہ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو جناب والا اس کو ٹینشن ہی پڑی گی, پیسے ہی بھرنے, پیسے ہی بھرنے, پیسے ہی بھرنے. اس لیے خدا کے واسطے اس معاشرے پر رحم کھائیے, آج کے جوان بچوں پر رحم کھائیے, بچیوں پر رحم کھائیے, سادگی کو اختیار کریں. اور جن کے پاس نہیں ہے نا, وہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. بھائی ضرورت نہیں ہے لاکھوں روپے جمع کرنے کے چکر میں بچوں کو بوڑھا کر دیں, بیٹیوں کو بوڑھا کر دیں, بیٹوں کو بوڑھا کر دیں. خدا را ان کے حال پہ رحم کھائیں. جس وقت ان کی نکاح کی عمر ہو جائے ان کا نکاح کر دیجئے, معاشرے میں امن سکون اور حیا کو پروان چڑھائیں گے آپ. سرکار نے فرمایا 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, اس میں ایک ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے, نماز ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب موت آ جائے, بندہ مر جائے, اس کی تجہیز و تکفین میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. غیر ضروری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں قبر کھودنے میں 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں آج کل, تو کہ وہ قبر کھودے گی, پھر اینٹوں کی چنائی ہوگی, پھر تو مجبوری ہے, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو غیر ضروری تاخیر, بلا وجہ کی تاخیر کر رہے ہیں, اس کی اجازت. اور تیسرا فرمایا کہ بچے جوان ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو ان کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ گناہ میں ملوث ہو گئے تو ذمہ دار ماں باپ ہوں گے. تو فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو, صرف اپنے محرم کے لیے سجو سورو, باقیوں کے لیے سجنے سورنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت انتہائی کڑوا سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, شاید آپ کو لگے میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں کہ شادی بیاہ کی تقریب اور سب جگہ جانے کے لیے عورت تیار ہو جاتی ہے, لیکن شوہر کے لیے تیار ہونے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. وہ گھر کے کام کون کرے گا, کھانا کون پکائے گا, کپڑے کون دھوئے گا, بچوں کو کون دیکھے گا, یہ کون کرے گا, وہ کون کرے گا. شوہر کے لیے تیار نہیں ہو رہی, باقی پوری دنیا کے لیے تیار ہونے کا ٹائم اس کے پاس موجود ہے. کپڑے بھی اچھے پہن لے گی, بال بھی بنا لے گی, تیار بھی ہو جائے گی, کہیں بھی جانا ہوگا, لیکن اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کا ٹائم نہیں. جس کے لیے تیار ہونا ہے اس کے لیے تیار ہونے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس.
یہ ایک بڑا المیہ ہے سوسائٹی کا. خیر پھر آگے اللہ پاک نے باقاعدہ جو سرپرست ہیں انہیں حکم دیا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. فرمایا نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہیں اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا. یعنی جو کنیزیں ہیں ان کے پاس بھی جذبات ہیں, جو غلام ہیں ان کے بھی جذبات ہیں. کنیز ہے تو کیا ہوا, غلام ہے تو کیا, اگر آپس میں کسی کو پسند کر دو ان کے بھی نکاح کرواؤ تاکہ معاشرے میں بے حیائی پروان نہ چڑھے. اب ہمارے وہاں خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ابھی اچھا کماتا نہیں ہے, ابھی تو اچھا گھر نہیں ہے, اچھا کمائے گا, اچھا گھر لیں گے پھر شادی کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں گے اس نکاح کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے نکاح ہوئے, جس وقت نکاح سے پہلے ان کی آمدنی کتنی تھی, نکاح کے بعد آمدنی کتنی ہوئی, اور نکاح کے بعد حالات کیسے ہوئے, پھر بچے ہوئے, پورا آپ گھرانہ اپنا ماشاءاللہ اچھے سے چلانے. کہیں کسی کے ساتھ کوئی کرائسس آئے تو وقتی آئے ہوں گے, کوئی وقتی کرائسس آئے ہوں گے, لیکن ہر شخص ترقی ہی کرتا ہے. ایک عمومی مزاج ہے, کہیں آزمائش آ گئی تو اپنی جگہ, لیکن اکثر دیکھا جائے تو نکاح کی برکت سے بندے کے مال میں برکت ہی ہوتی ہے, وہ ترقی ہی کرتا ہے, آگے ہی جاتا ہے. اگر کبھی پیچھے ہے تو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا, اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے, نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا, انہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم, اللہ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے گھروں کے اندر بھی جو رہائش پذیر افراد ہوتے ہیں ان کو بھی آداب سکھائے ہیں کہ اگر کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو ایسے نہیں کہ بس کسی بھی وقت اور کسی بھی طرح داخل ہو جاؤ, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کمرے میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرو. گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت, اور کسی کے کمرے میں بھی اگر جانا ہے تو پہلے کیا کرو, ناک کرو, آواز دو, اپنی آمد کی اطلاع دو, اجازت ملے تو پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہو. اب اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, دیکھو یہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے, یہ انسانی رویہ اور مزاج اللہ نے بیان فرمایا. 3 وقت خاص طور پہ فرمائے, کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء. یہ 3 وقت خاص طور پہ بڑے تاکید کے فرمایا کہ ان 3 اوقات میں کسی کے بھی کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. ایک فجر سے پہلے, ایک دوپہر میں جب آرام کر رہے ہیں ظہر کے بعد, اور ایک عشاء کی نماز کے بعد. کسی کی بھی کمرے میں جانا ہو تو پہلے کیا لینی ہے, اجازت لینی ہے, دستک دینی ہے, پھر اس کے بعد کمرے میں داخل ہونا ہے. یہ بھی اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے ہمارے کو. اب اندازہ لگاؤ کیسی تربیت ہو رہی ہے ہماری. مگر افسوس کے ساتھ نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں, جب سنیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے, پہلے سننے تو صحیح. اور پھر فرمایا کہ یہ تربیت بڑوں ہی کی نہیں کرنی ہے, بلکہ یہ تربیت بچوں کی بھی کرنی ہے. وہ بچے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوئے نا لیکن بڑھوتری کی طرف جا رہے ہیں, ان کو بھی سکھانا ہے کہ بیٹے کسی کے بھی کمرے میں ایسے گھستے نہیں ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, پہلے ناک کرتے ہیں, دستک دیتے ہیں, اجازت ملتی تو پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اجتماعی طور پر اگر کوئی کھانا کھائے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمائی. انفرادی کھانا کھاتا ہے تو اس کو بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کہ اگر سب مل کر کھانا کھاؤ تو کھا سکتے ہو, اپنے والد صاحب کے گھر میں, اپنی ماں کے گھر میں, اپنے بھائی کے گھر میں, بہنوں کے گھر میں, چچا کے گھر میں, جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں اگر جاتے ہو تو ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں, کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. چونکہ اس کے اندر رشتہ داری کا احترام ہوتا ہے, اس کے اندر رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, بے حیائی اس کے اندر نہیں ہوتی, بلکہ وہ سوسائٹی کو مضبوط کرنے کا ایک رویہ ہے. یعنی جب ہم اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے وہاں جاتے ہیں, میل ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, خیر خیریت دریافت کرتے ہیں, اور ایک وقت تک کھانا کسی نے روک لیا کھانے کے لیے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, محبتیں پروان چڑھتی اور خاندان مضبوط ہوتے ہیں. اور یہی شریعت چاہتی ہے کہ اسلام کے اندر جو خاندانی نظام ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود بخود گناہ کا راستہ رک جاتا ہے. جب خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے تو گناہ کا راستہ رک جاتا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد کیا کرو, فرمایا اپنے بھی گھروں میں بھی داخل ہو یا کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کیا کرو. دروازہ کھول کے بس گھستے ہی نہ چلے جایا کرو, بلکہ کیا کیا کرو, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. یہ جو تم سلام کرتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک اور طیب اور پاکیزہ دعا ہے جس کی برکتیں تمہارے گھر والوں کو اور خود تمہیں بھی نصیب ہوں گی. تو اس سلام کو رواج دو. جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں اور اپنے گھر میں جائیں تو بآواز بلند سلام کیجیے. کیا کریں؟ بآواز بلند سلام کریں. سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، کثرت سے سلام کیا کرو، سلامتی کی دعائیں دیا کرو. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج تو لوگ کتراتے ہیں، ابے سلام نہیں کرنا پڑے گا، ادھر سے نکل لو، ابے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا، ادھر سے نکل لو. کیوں؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سلام صرف جان پہچان والوں کو نہیں کرنا، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. یہاں تو جان پہچان والوں کو سلام نہیں کرتے لوگ، انجانے کو کیا کریں گے. اور اگر کوئی بندہ 4-5 لوگوں کو سلام کر لے نا، یہ بھی علم یہ سوسائٹی کا بتا رہا ہوں کہ 4-5 لوگوں کو آپ سلام کر لو، لوگوں نے کیا ہو گیا، دیوانہ ہی وانہ ہو گیا کہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کرتا پھر رہا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ وہ رواج ہے جو شریعت کا پسندیدہ عمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں تو کم سے کم السلام علیکم کہا کرو. پھر آخر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا اور فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی حضور تمہارے جیسے نہیں ہے جس طرح اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، بڑے بھائی کو، چچا کو، کسی بھی مقدس رشتے کو تم پکارتے ہو، اس طرح اللہ کے حبیب کو نہیں پکارنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دیکھتے ہیں اور حضور کی سیرت کے اندر بھی دیکھتے ہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی حضور کو کبھی حضور کا نام لے کر نہیں پکارا. یعنی سیدنا صدیقہ کا بولنا یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی، لیکن کسی نے حضور کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. جو عرب کے دیہاتی لوگ تھے انہوں نے تو پکارا ہوگا، لیکن جو حضور کی بارگاہ کے صحبت اور فیض یافتہ تھے کبھی حضور کو یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. کیا کہا؟ اور صحابہ تو صحابہ، خود رب کریم اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یا آدم کہا، یا ابراہیم کہا، یا نوح کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن کہیں بھی یا محمد نہیں کہا. بلکہ اپنے پیارے حبیب کی جب بھی بات کی ہے تو پیارے پیارے القابات سے پکارا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پیارے پیارے القابات سے سرکار کو پکارا ہے. کہیں بھی حضور کا نام لے کر یا محمد کہہ کر سرکار کو اللہ نے خود قرآن میں اپنے حبیب کا ادب سکھایا ہے. تو ہم پر لازم ہے کہ سرکار کو کبھی بھی ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار. ہمیشہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے. حضور کا نام لینا بھی ثواب ہے، ایسے نہیں کہ گناہ اور بے ادبی ہے، بلکہ سرکار کا نام لینا ہے اور سرکار کے نام کے ساتھ درود پڑھنا واجب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کے نام نامی اس میں گرامی سے مخاطب کرنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سبھی کو ہمیشہ ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے اور بے ادبوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے. ایک سوال ہے کہ میرے پاس 3.5 تولہ کے قریب سونا ہے اور 2 گرام کی چاندی ہے، میرے اوپر زکوٰۃ کے 41 ہزار بنتے ہیں، زکوٰۃ کی کچھ رقم مجھے اپنا زیور بیچ کر حاصل کرنی ہے. میرے شوہر پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، کیا میں زکوٰۃ کی رقم میں سے اپنے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہوں؟ قرضے کے علاوہ جو اور پیسہ بچے گا وہ میں دوسرے حقداروں کو ادا کر دوں گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ آسانی فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یہ الگ الگ نصاب ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی کا مکس نصاب ہو اور دونوں چیزیں اپنے مکمل نصاب کو نہ پہنچتی ہوں تو ایسی صورت میں پھر
ان کی مالیت کو جمع کیا جاتا ہے. یعنی ویسے سونا ہوگا تو ہم اس کے وزن کو دیکھیں گے, چاندی ہوگی تو وزن کو دیکھیں گے, لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں اور اپنے مقدرہ وزن کے مطابق نہیں ہے تو پھر دونوں کی قیمت کو دیکھیں گے. یہ اصول یاد رکھیں. پھر کیا دیکھیں گے؟ دونوں کی اس قیمت کو جمع کریں گے. اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس وقت تقریباً کوئی لگ بھگ 5,80,000 کے قریب کوئی اماؤنٹ یہ چل رہی ہے. تو اتنی اگر ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ بنتی ہے. دوسرا, زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ, جو بھی ٹوٹل آپ کے پاس اماؤنٹ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے ان سب کی ٹوٹل کیش ویلیو کو جمع کریں, پھر اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ کر دیں 40 سے, اس کو تقسیم کریں 40 سے, جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے جو آپ نے ادا کرنی ہوگی. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ پوری کی پوری ایک ساتھ ادا کرنا لازمی نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی کر بھی ادا کی جا سکتی ہے. جیسے کہ یہ بہن بول رہی ہے کہ میرے پاس کیش تو نہیں ہے اتنا, تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں گی؟ اپنا زیور بیچ کے ادا کروں. نہیں, تو زیور بیچنے کا کون کہہ رہا ہے؟ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے پاس لکھ لیں کہ مجھے 41,000 روپے زکوٰۃ کے نکالنے ہیں, تو جب بھی آپ کے پاس جیسی وسعت ہو, جیسی سہولت ہو, کبھی 2,000 3,000 4,000 اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے آپ زکوٰۃ کے پیسے نکال سکتی ہیں. پھر کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے. تو عموماً جو ہے وہ شوہر کے پاس تو زیور ہوتا ہی نہیں ہے, زیور تو سارا بیوی کی ملکیت میں ہوتا ہے. تو شوہر کے پاس تو صرف اس کی تنخواہ ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس کہ اس کے اوپر زکوٰۃ شکات بن رہی ہو. ہاں, کچھ ہوتے ہیں تیز شوہر جنہوں نے تھوڑی بہت سیونگ کر رکھی ہوتی بیگموں سے چھپا کر, کہیں انویسٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے, کاروبار میں پیسے لگا ہوتے ہیں, ان پہ زکوٰۃ بنے گی. ورنہ عام طور پر جو ہمارا جو طبقہ ہے متوسط طبقہ, اس میں مردوں کے پاس اتنا مال ہوتا نہیں ہے, بلکہ وہ بیویوں کی زکوٰۃ بھی مرد ہی نکال رہے ہوتے ہیں. بیگم بولتی میرے پاس کہاں سے ہے پیسے, تم ہی دو گے؟ بولتا جی حضور میں ہی دوں گا. تو شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے بیوی, نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اگر شوہر پہ قرضہ ہے تو آپ اپنے شوہر کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرضہ نہیں اتار سکتی ہیں. اور باقی میں نے عرض کر دیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دیں, لازمی نہیں کہ سارے پیسے ایک ساتھ اتاریں. تو جیسی سہولت اور آسانی ہوتی رہے, تھوڑے تھوڑے کر کے زکوٰۃ کے پیسے نکالتے. یہ بھی لازمی نہیں کہ ایک ہی سال میں پورے ادا کریں. اگر ایک سال میں بھی ادا نہیں ہوتے تو اپنے پاس ریکارڈ رکھیں بس کہ میں نے اتنے ادا کر دی اور اتنے میرے پاس باقی ہیں. تو جیسے سہولت ہو, آسانی ہو, تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتے رہیں. اور جو نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے واقعتاً اسباب بناتا ہے. جو نیت کرتا ہے کہ میں نے ادا کرنی ہے, اللہ اس کے دل کو وسیع کرتا ہے, کشادہ کرتا ہے, مال میں برکت دیتا ہے. بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن پھر حقیقت میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور جن کی نیت ہی بچانے کی ہوتی ہے کہ کیسے دوں, کیا کروں, یہ چلا جائے گا, وہ چلا جائے گا, پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے نا, پھر اللہ کسی اور طریقے سے ان کا مال خرچ کرواتا ہے. پھر وہ ایسی ایسی جگہوں پہ مال ان کا خرچ اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی کترانا نہیں چاہیے اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
الہ العالمین ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں جس تکلیف اور عارضے کے اندر تلا ہے سبھی کو اپنے کرم سے شفا یاب فرما دے سبھی کو صحت و تندرستی نصیب فرما ہمیں بھی ماہ رمضان کی عبادات کی ادائیگی کے لیے جسمانی طاقت اور روحانی قوتیں نصیب فرما کما حقہ بندگی کا شرف نصیب فرما دے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد